بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعزائي گرامی، خطبہ حمام کے نام سے مشہور جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، مولا کائنات نے اس خطبے میں متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی اتنے دروس آپ کے سامنے جو بیان کیے گئے، اس میں مولا کائنات نے جو متقین کی صفات بیان کی تھی وہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، اور مختصر وضاحت کے ساتھ تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک مولا کے مقاصد پہنچ سکیں۔ آج جو ہے آپ کے سامنے جو باتیں رہ گئی ہیں بیان کی جائیں۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، مولا نے جو صفت بیان کی تھی متقی کی، مولا نے فرمایا کہ یزار بالجار، یعنی ولا ینابذ بالالقاب و یزار بالجار، یعنی یہ لوگ جو ہے دوسروں کو برے ناموں سے یاد نہیں کرتے اور اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جیسے عام طور پہ سماج میں ہوتا ہے کہ کسی کو مذاق میں جو ہے کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، کسی کو کسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کو کسی نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ جو ہے اسلام منع کرتا ہے، اور متقی کی صفات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارتے۔ اور پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ کسی پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ نبی کریم کا طریقہ عمل یہ تھا کہ اپنے پڑوسیوں سے اس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے، اس طریقے سے رہتے تھے، لگتا تھا کہ پڑوسی وارثین میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی عجیب صورتحال ہے جس کی طرف توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور غور طلب بات ہے کہ اگر انسان جو ہے ہر شخص اپنے ایک پڑوسی کا خیال کرنے لگے تو آج سماج میں جو ہے کوئی بھوکا نظر نہ آئے۔ ہم جو ہے پڑوسیوں سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، پڑوسیوں سے جو ہے ملن نہیں ہمارا، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ نہیں ہے، یہ نبی کی سیرت نہ تھی۔ مولا کائنات بھی اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی پڑوسی کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتے۔ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے جلدی سے 1 منٹ کے اندر بات کو آگے بڑھانے کے لیے، پڑوسی جو ہے 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی پڑوسی جو ہے کسی رشتہ دار کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی رشتہ دار ہے اور مومن ہے تو اس کے جو ہے حقوق رشتہ داری کے بھی ہیں، یعنی صلہ رحم جسے کہتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے مومن ہونے کی بنیاد پر، ایمانی بھائی کی بنیاد پر الگ سے حقوق عائد ہوتے ہیں،
اور پڑوسی کا حق الگ سے جو ہے ان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی ایسا ہے جو رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے 2 حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک اہل ایمان کی بنیاد پر اور ایک پڑوسی کی بنیاد پر۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پڑوسی جو ہے آپ کا اہل ایمان میں سے نہیں ہے اور نہ ہی رشتہ دار ہے، تو ایک حق جو ہے جس کو کہتے ہیں پڑوسی کا حق عائد ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، پڑوسی کا خیال ہر لحاظ سے کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ پڑوسی کا دھیان نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کسی بچے کے لیے کوئی تحفہ لے کر آ رہے ہیں تو خاموشی سے اور چھپا کر لے کر آئیں کہ راستے میں کہیں بچہ جو ہے پڑوسی کا بچہ آپ کے ہاتھ میں دیکھ لے تو اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو جائے، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی جو ہے اس کو کھاتا یا اس سے کوئی کھلونا اگر دکھ جائے تو کھیلتا میں۔ تو اسی لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنے بچے کو اگر کچھ کھلا رہے ہیں تو گھر میں خاموشی سے کھلائیں، ہاتھ میں نہ دیجیے تاکہ وہ گھر سے باہر نکلے تو پڑوسی کے بچے دیکھ کر جو ہے للچائیں اور دل میں تمنا پیدا ہو کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ اس لیے بہت ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا خیال کریں اور اپنے حساب سے جو ہے کہتے کہ جو حقوق الناس ہے، حقوق الجار ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، اس کو توجہ دیں۔ بہرحال بات کو آگے بڑھا دی جائے، یہاں پہ جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ ولا یشمتو بالمصائب، دوسرے کے مصائب پر خوش نہیں ہوتے۔ عام طور پہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے کچھ لوگوں کے مزاج ایسا بن جاتا ہے، کسی کو اگر مصیبت میں دیکھتے ہیں اور پریشانی میں دیکھتے ہیں تو دل ہی دل خوش ہوتے ہیں، جبکہ متقی اور پرہیزگار کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے مصائب، کسی کے مشکلات کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مصائب میں جو ہے کچھ ہو سکتا ہے تو ان کی مصیبت کو، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کیا کرتے ہیں، ان کا ساتھ، ان کا سہارا بن جاتے ہیں۔ ولا يدخلوا بالباطل، اور باطل میں داخل نہیں ہوتے یہ لوگ، یعنی متقی حضرات وہ ہوتے ہیں کہ باطل کام میں جو ہے قدم نہیں بڑھاتے، یعنی حق جو ہوتا ہے اسی کے مطابق جو ہے یہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، باطل میں قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ جو ناحق بات ہے اس میں جو ہے ذرہ برابر ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، حق بات میں جو ہے چاہے حق ان کے خلاف ہی کیوں نہ جائے وہ باقاعدہ حق کے جو ہے موافق ہوتے ہیں، یعنی باطل کے موافق نہیں ہوا کرتے۔ اسی لیے جو ہے یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات کے بارے میں کہا گیا کہ الحق ما علی و علی ما الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر حق نظر آئے گا، تو جہاں جہاں علی دکھ جائیں وہی حق ہے، اور علی کے برعکس، علی کے اپوزٹ جو ہے جو بھی ہوگا وہ باطل پہ ہوگا۔ تو مومن متقی وہ ہوتا ہے جو باطل کی طرف قدم آگے نہیں بڑھاتا، باطل میں داخل نہیں ہوتا۔ ولا یخرج من الحق، اور متقی و پرہیزگار جو ہوتا ہے وہ حق سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنے والا، یعنی وہ جو ہے یعنی اس کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کا جو راستہ ہے اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتا، حق کی طرف گامزن رہتا ہے، حق کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو مالک اشتر جیسا دلیر اور شجاع اور بہادر شخص ہو جو کہ علی کا ساتھی ہے، علی کا چاہنے والا ہے، جنگ صفین میں علی کو حق پر سمجھتے رہے، خوارج جو تھے علی کو یعنی علی کے مقابلے میں آ گئے، تو باطل پر جو ہے وہ لوگ تھے جو علی کے مقابلے میں آ گئے، اور حق پر وہ لوگ تھے جیسے مالک اشتر آخر دم تک جو ہے علی کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ تو علی کے یعنی کچھ افراد تھے جو علی کو مجبور کر دیا کہ جنگ کو روک دیں، اور نتیجے میں علی جو مظلوم ترین شخص تھے اس نے جو ہے علی نے جو ہے مالک اشتر کو روکا کہ واپس چلے آؤ، اور یہ مالک اشتر جیسی یعنی شجاعت مندانہ شخصیت کو اگر آپ دیکھیے کہ علی کے کہنے پر جنگ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، جب تک علی نے روکا نہیں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔
تو یہ ہے کہنا ماننا، حق پر چلنا، حق کے راستے سے پیچھے نہ ہٹنا، جادے حق کو اپنانا، یہ ہے کہتے ہیں متقی اور دیندار کا فریضہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں ان سمتا لم یغمہ سمتہ، اور اگر چپ ہوتے ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں، اگر چپ جو ہے یعنی چپ رہتے ہیں تو ان کی خاموشی جو ہے، ان کی خاموشی جو ہے ان کی خاموشی جو ہے اس کے دل میں جو ہے نہیں بجھتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بجھتی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چپ یعنی رہتے ہیں، متقی کی بات ہو رہی ہے، اگر خاموش رہتے ہیں، اگر چپ رہتے ہیں، تو اگر چپ رہتے ہیں تو ان کی اس خاموشی سے جو ہے اس کا دل جو ہے نہیں بجھتا۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں تو دل بجھنے لگتا ہے، عجیب کیفیت ہونے لگتی ہے، لیکن یہ متقی اور دیندار وہ ہوتے ہیں کہ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو واقعاً خاموشی کے بارے میں جو ہے مولا کے جملات ہیں، معصومین کے جملات ہیں کہ الصمت زین زینت، خاموشی ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ جتنا انسان خاموش رہے گا اتنا ہی روب و دبدبا رہے گا۔ یاد رکھیے جو زیادہ مذاق کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے، زبان زیادہ کھولتا ہے تو اس کا روب و دبدبا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو مذاق کرنے والے ہوتے ہیں ان کا روب و دبدبا سماج میں نہیں رہتا۔ خوش اخلاقی اپنی جگہ پہ جو آگے بتایا جائے گا آپ کو، لیکن مذاق اپنی جگہ پر ہے۔ مولا کے بعد نبی نے جو ہے مولا سے فرمایا یا علیم لا تمزح، کسی سے مزاح نہ کرنا، کسی سے مذاق نہ کرنا، تمہاری جو ہے حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری قیمت اور ارزش ختم ہو جائے گی۔ یعنی مولا سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں بتایا جا سکے۔ دیکھیں معصومین کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ عوام الناس کے لیے ہوتی ہے، افراد کے لیے ہوتی ہے، تربیتی پہلو کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپنا جو ہے یعنی اپنا مزاج صحیح رکھو گے تو سماج میں تمہاری حیثیت بھی رہے گی، تمہاری جو ہے تمہارا وقار برقرار رہے گا۔ بہرحال خاموشی اچھی چیز ہے۔ تو پھر متقی اور دیندار جو ہے جب خاموش رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یعنی ان کا دل جو ہے بجھتا نہیں ہے، خاموشی سے بجھتا کا مطلب نہیں عجیب کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے وَإِنْ ضَحِكَ لم یعلو صوتہ، اور اگر ہنستے ہیں تو ان کا ہنسنے کی آواز ہے بلند نہیں ہوتی۔ لا یعلو، یعلو معنی ہوتا ہے بلند ہونا، تو لم یعلو یعنی بلند نہیں ہوتی ان کی آواز، یعنی ٹھٹھے مار کر نہیں ہنستے۔ لیکن یاد رکھیے گا مولا نے جو ہے یعنی ایک قول بتایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا جو ہے انسان کے دل کو مردہ بنا دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ دل اگر مردہ ہو گیا انسان کا تو کبھی جو ہے کہتے کہ وہ صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا، صحیح راستے پہ چل نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے زیادہ ہنسے نہ۔ تو کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے جو ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہنستے بھی ہیں تو ان کی آواز زیادہ بلند نہیں ہوتی، ٹھٹھے مار کر نہیں ہنستے، قہقہا نہیں لگاتے۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ مومن متقین وہ ہوتے ہیں کہ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ روتے ہیں ہنستے کم ہیں۔ تو یاد رکھیے گا غم یعنی اپنے بکا کو، اپنی گریا کو جو ہے خوف خدا کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور زیادہ روتے ہیں ہنستے کم ہیں۔ آپ دیکھیں ائمہ طاہرین کی صفات کا مطالعہ کیجیے، آپ دیکھیے ان کے کردار کو، کبھی جو ہے ٹھٹھے مار کر جو ہے ہنسنا جو ہے تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ ہاں مسکراتے تھے، ہنستے تھے، لیکن ہنسنا جو ہے ان کی آواز زیادہ بلند نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے یعنی زیادہ ہنسنا اور قہقہا لگانا دل کو مردہ بنا دے گا یہ عمل۔ آگے دیکھیں وَإِن بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ یہ متقی پرہیزگار کی صفات ہے، اور اگر
ان پر زیادتی کی جائے، یعنی کوئی زیادتی اگر کر رہا ہے متقی پرہیزگار پر، بغیہ زیادتی کرنا ہے نا، زیادتی کرے، ظلم کرے، تو صبر کرتے ہیں یہ لوگ، صبر کرتا ہے، یعنی متقی صبر کرتا ہے، یعنی تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تاکہ خدا ہی اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے، لیکن وہ جو ہے صبر و تحمل میں رہتے ہیں۔ ینتقم لہ نفس منہ فی عناء، یعنی وہ اس انتظار میں رہتے ہیں اور صبر تحمل سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ اللہ جو ہے اس کا انتقام لے۔ تو یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کی زندگی مطالعہ کیجئے، کتنے صابر تھے، صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ دیکھیں اس میں دعائے کمیل میں دعا موجود ہے، اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ومن کادنی فقد، پروردگار جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے اس کے ساتھ تو جو ہے جیسا چاہے اتنا فیصلہ کر، تو ہی ارادہ کر، یعنی تو جو ہے اس سے انتقام لے۔ ومن کادنی فقد، جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے کہتے کہ یعنی چال چلنا چاہتا ہے، تو پروردگار تو ہی جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر اور تو ہی جو ہے اس کے توڑ کو پیش کر دے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، ہمارے پاس جو ہے صبر و تحمل کا مادہ ہونا چاہیے۔ تو صبر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جو واقعاً جو ہے انسان کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ صبر و تحمل انسان اگر کرتا رہے تو واقعاً اللہ والا بن جائے گا، متقی اور پرہیزگار بنے گا۔ پھر مولا فرما رہے ہیں جلدی صاحب کے سامنے، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، اور دوسرے لوگ جو ہیں اس سے امن و راحت میں رہتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ جو ہے بالکل سکون میں رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر حملہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی یاد رکھیے، جب لوگ جو ہیں بھاگتے تھے میدان سے تو آپس میں کہتے تھے کہ علی جو ہے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے، یعنی اتنا سب کو یقین تھا کہ علی کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں یعنی تاریخ میں جو ہے تمام چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کی زندگی مطالعہ اگر کیا جائے تو وہ لوگ جو ہیں اپنے دشمنوں کو، اپنے یعنی سامنے والے جو ان کے ساتھ برا چاہتے ہیں، ہمیشہ اہل بیت اطہار نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہے۔ آپ دیکھیں ابن نمیر جو یزیدی لشکر کا سردار تھا، مکے کے یعنی مکے کو تیراج یعنی مکے کو جو ہے مکے پر چڑھائی کی تھی یزید کے زمانے میں، اور لشکر کا سردار تھا، لیکن مکے پر جو ہے آگ بارانی بھی کی خانہ کعبہ پر، یعنی خانہ کعبہ پر، مکے مطلب خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ پر جو ہے آگ کی بارانی بھی کی، اور باقاعدہ جو ہے یعنی وہ حملہ کرنے کے لیے مکے کی طرف گیا تھا لشکر لے کر، یزیدی لشکر کا سردار تھا ابن نمیر۔ لیکن جو ہے جیسے یزید کی موت کی خبر جو ہے پہنچی ہے تو یہ لشکر وہاں سے بھاگا ہے، اور نتیجے میں جو ہے ابن نمیر جو تھا وہ یعنی بھوکا تھا، پیاسا تھا، پریشان حال تھا۔ تو مولا امام چہارم، امام علی بن الحسین چوتھے امام سے ملاقات ہوئی، مولا نے اسے غلہ بھی دیا، کھانے کا انتظام بھی کیا، اس کی مدد کی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو مولا نے کہا میں خوب پہچانتا ہوں کہ تم کون ہو، تم کربلا میں تمہارا ہاتھ تھا، کربلا میں جو ہے ظلم کرنے والوں میں تم بھی ساتھ میں تھے، لیکن یہ وہ تمہارا عمل تھا اور یہ میرا عمل ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اہل بیت اطہار کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مروان ابن حکم جو تھا، مروان جب مدینے پر جو ہے یزیدی لشکر نے چڑھائی کی تھی مدینے پر، اور باقاعدہ جو ہے
یعنی جتنے افراد تھے بہت سے افراد کو قتل بھی کیا اور عورتوں کے ساتھ بے عزتی کی، تو اس وقت مروان جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے پریشان تھا، تو آخر کار جو ہے مولا نے جو ہے ان کے گھر والوں کو پناہ دی تھی۔ آپ غور کیجئے، جبکہ مروان جو ہے دشمن تھا، یہی مروان تھا جو مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا تھا، مروان اور ولید دونوں وہاں موجود تھے دارالامارہ میں، جب مولا جو ہے کو بلایا گیا تھا تو مروان ہی نے کہا تھا کہ ابھی بیعت کرو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، غور کیجئے، یہی مروان تھا جو امام حسن علیہ السلام کو نبی کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا تھا۔ تو آپ غور کریں، مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری سیرت کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمیں جو ہے کس طرح رہنا ہے۔ وہ تو اللہ کا انتقام ہے کہ اللہ جو ہے انتقام لے گا، تو متقی و دیندار وہ ہوا کرتے ہیں جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان سے امن و امان میں رہتے ہیں، یعنی والناس منہ فی راحت، اور دوسرے لوگ جو ہیں اس سے امن و راحت میں رہتے ہیں۔ اتعبا نفسہ لآخرتہ، اور متقی جو ہے، متقی پرہیزگار نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں ڈالا ہے۔ یعنی یہ جو ہیں متقی جو ہوتے ہیں، دیندار جو ہوتے ہیں، وہ آخرت کے لیے اپنے نفس کو جو ہے زحمت میں ڈالتے ہیں، زحمت میں ڈالتے ہیں۔ وَأَرَاهَا النَّاسِ مِن نَفْسِهِ، اور لوگوں کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے جو ہے لوگوں کو جو ہے کوئی پریشان نہیں کیا، بلکہ اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتے تھے۔ خود بھوکے رہے لیکن دوسرا بھوکا نہ رہے، خود جو ہے پریشان رہے لیکن دوسرا پریشان نہ رہے۔ یہ سیرت ہے متقی دیندار کی۔ اسی لیے تو یعنی اسلام کہتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ آپ دیکھیں اہل بیت اطہار نے پانی پی کے روزہ رکھا، لیکن جو ہے دوسروں کو باقاعدہ جو ہے کہتے کہ یعنی متوجہ کیا، اور نتیجے میں جو ہے دوسروں کو جو ہے یعنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یعنی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس کو زحمت میں ڈال دیتے ہیں لیکن دوسروں کو جو ہے زحمت میں نہیں ڈالتے۔ تو یاد رکھیں، آپ غور کریں، اسی لیے تو ہے قرآن کہتا ہے سورہ دہر میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، نہ تم سے ہم جزا کے طلبگار ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم ذرا سے کسی کے ساتھ کچھ کہہ دیتے ہیں تو تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کم سے کم سلام کرے، ہمارا خیال کرے، ہمارے جو ہے کہتے کہ احسان مند ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل بیت اطہار کی سیرت جو ہے متقی کی صفت بننی چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی سیرت یہ ہے کہ وہ کبھی جو ہے کہتے کہ دوسروں سے شکریہ اور جزا کے طلبگار نہیں ہوتے۔ آپ اہل بیت اطہار کی زندگی مطالعہ کیجئے۔ بہرحال ایک بات آگے تو ایک جملہ کہتا چلوں، بہت سخت مرحلہ ہے۔ ہم واقعاً مولائی ہیں نا، ہم علی کے چاہنے والے ہیں نا۔ مولا نے اتنی جو ہے صفتیں جو ہے متقین پرہیزگار کی بیان کی ہے۔ آپ غور کریں کہ جنگ خیبر معمولی جنگ نہیں تھی، علی فاتح خیبر تھے اور بہت مال غنیمت ملا تھا، بہت زیادہ۔ مدینے میں شور مچا تھا کہ اب تو مسلمان کے پاس جو ہے بہت زیادہ کہتے کہ پیسہ آ گیا۔ تو جب جو ہے یعنی مولا کائنات گھر تک پہنچے ہیں تو خالی ہاتھ پہنچے تھے۔ شہزادی فاطمہ نے پوچھا کہ یا علی یا ابوالحسن، کیا مال غنیمت میں آپ کو کچھ نہیں ملا؟ کہا ملا، بلکہ ڈبل ملا، جتنا دوسروں کو ملا ہے اس سے دگنا ہم کو ملا، کیونکہ ہم فاتح خیبر تھے، ہم نے جو ہے خیبر فتح کیا تھا، اس لیے ہم کو زیادہ ملا تھا۔ کہا پھر کہاں؟ کچھ تو نہیں دکھ رہا، خالی ہاتھ۔ کہا خیبر سے لے کر اور گھر تک جتنے مسکین اور فقراء اور یتیم اور بیوہ ملتے رہے،
جتنے مساکین اور فقراء ملتے رہے ہم سب کو مستحقین کو دیتے ہوئے یہاں گھر تک آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے سیرت مولا کائنات کی۔ تو متقی حضرات جو ہوتے ہیں ان کی سیرت یہ ہوتی ہے، دیکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ سیرت یہ ہوتی ہے اطعما نفسہ لآخرتہ، اپنے نفس کو زحمت میں اگر ڈالتے ہیں آخرت کے ڈالتے ہیں۔ وہی مسئلہ ہے، مولا کیا فرماتے ہیں کہ مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ وحلاوت الدنیا مرارت آخرہ۔ دنیا میں اگر تمہیں حلاوت چاہیے، مٹھاس چاہیے، تو دنیا میں مٹھاس تو مل جائے گی، سکون تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں کڑواہٹ ملے گی۔ اور اگر دنیا میں کڑواہٹ رہی تو آخرت میں حلاوت اور مٹھاس ملے گی۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ اگر دنیا میں انسان اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتا ہے تو آخرت میں اس کو ثواب بھی ملے گا، بہترین منزلت بھی ملے گی، شفاعت کا حق بھی ملے گا، اور نتیجے میں جو ہے جنت میں اعلیٰ جگہ پہ ملے گی، اعلیٰ جگہ پہ اعلیٰ درجے پہ جگہ بھی ملے گی، اور اللہ کا قریبی بندہ بنے گا۔ اور اگر انسان صرف دنیا چاہتا ہے، قارون جیسا، شداد جیسا، فرعون جیسا، تو یاد رکھیں ان جیسوں کو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جو ہے انتظار میں موجود ہے۔ اور پھر بہرحال جب سے یہ لوگ مرے ہیں تب سے ابھی تک تو عذاب ہی عذاب ان کے لیے ہو رہا ہے تا قیامت، اور بلکہ آخرت میں بھی عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں حلاوت الدنیا مرارت الآخرہ، دنیا کی مٹھاس جو ہے آخرت کی کڑواہٹ کا سبب بنے گی، اور دنیا کی کڑواہٹ جو ہے وہ آخرت کی مٹھاس کے سبب بنے گی۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں کہ پروردگار ان کلمات مولا کے کلمات، مولا کے اقوال، مولا کی باتوں کو ہم واقعی غور سے سمجھیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار محبان اہل بیت جہاں پر بھی ہوں ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما۔ امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔